بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو مخلوق کی خدمت کرنے اور انہیں راہ حق کی طرف دعوت دینے کے لیے مامور فرمایا۔ اسی خدمت پہ مامور لوگ اولیاء اللہ کہلائے۔ اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح جسم میں روح اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کو کرنے اور اس میں اخلاص کی منزل کو طے کرنے کا طریقہ بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ سنت پر عملی طریقے سے عمل کر کے دکھایا۔ ایسی شخصیات ہر دور میں، ہر علاقے میں، مختلف زمانوں میں آتی رہیں اور عوام الناس کو راہ حق کی طرف متوجہ کرواتی رہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم نام حضرت میاں میر بالا پیر صاحب کا بھی ہے۔ برِ صغیر میں یہ نام بہت مشہور ہے۔ پنجاب، خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان کے پنجاب میں ہر بچہ ان کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت میاں میر صاحب کا تعلق سلسلہ قادریہ سے جڑتا ہے۔ آپ ایک باعمل اور باصفا ولی کامل تھے۔ آپ کا اصل نام میر محمد ہے اور لقب میاں میر۔ لقب کی وجہ یہ ہے کہ ہندی زبان میں میاں صاحب کو کہتے ہیں اور جی تعظیم کا لفظ ہے، جو چونکہ آپ کے حضرت میاں میر صاحب کی ولادت باسعادت شہر سیوستان میں، جو ٹھٹھہ اور بکر کے مابین واقع ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا اصلی وطن ہے، میں 938 ہجری کو ہوئی۔ یہ تاریخ سکینۃ الاولیاء میں درج ہے، جس کو داراشکو نے اپنی کتاب سکینۃ الاولیاء میں درج کیا ہے، اور اس تاریخ کی سند مصنف اپنے آپ کے بھتیجے سے جوڑتا ہے۔ اسی شہر میں آپ سن تمیز کو پہنچے، چنانچہ اکثر اوقات اسی زبان میں، جسے سندھی کہتے ہیں، گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم شریف قاضی سائیں دتا بن قاضی قلندر فاروقی ہے، جو بعض کے نزدیک 28ویں پشت میں حضرت فاروق اعظم سے ملتے ہیں، جو خود بھی صاحب کرامات اور مقامات عالیہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت میاں میر صاحب کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ حضرت میاں میر صاحب کی والدہ شریفہ کا اسم مبارک فاطمہ ہے۔ آپ کے نانا بھی اپنے زمانے کے بڑے جید عالم تھے اور ریاضت اور مجاہدہ کے بعد ولایت کا مرتبہ حاصل کر چکے تھے۔ حضرت میاں میر صاحب کی والدہ شریفہ نے طریقہ شغف اپنے والد بزرگوار سے ہی حاصل کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت میاں میر صاحب کی والدہ شریفہ اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ حضرت میاں میر صاحب 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ کی ایک ہمشیرہ کا اسم مبارک بی بی جمال خاتون ہے۔ بی بی جمال خاتون اور ایک لڑکا اور یہ جڑواں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت میاں میر صاحب کی دوسری ہمشیرہ کا اسم مبارک بی بی باوی تھا۔ حضرت میاں میر صاحب کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں علم باطنی میں مشغول ہو کر
تھوڑی ہی مدت میں اس علم کی تحصیل کی اور عالم ملاکوت آپ پر ظاہر ہونے لگا۔ بعد ازاں دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر والدہ ماجدہ سے رخصت لی، سیر و مجاہدہ اور ریاضت کے لیے نکلے۔ پہلے پہل سیوستان کے پہاڑ میں بالغ ہونے سے پیشتر قطب الاولیاء، عارف کامل، طارق واصل، معرفت کے تخت پر بیٹھنے والے، سعادت کے تاج، اہل حقائق کے شیخ اور اہل زمان کے برگزیدہ شیخ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت میاں میر صاحب اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سوائے کوزہ اور بوریا کے اور کوئی چیز پاس نہ ہوتی، اور سردی گرمی پہاڑوں ہی میں بسر کرتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور جنگلی میوے کھا کر گزارا کرتے۔ آپ کی پوشش ناو سے لے کر زانوں تک ہوتی۔ موسم سرما میں ایک تندور بنا لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اسے گرم کر لیتے اور رات کا وقت اس تندور میں بسر کرتے اور کبھی کبھار شہر میں آتے۔ اللہ کے سوا آپ کا کوئی آشنا نہ تھا۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں والدہ ماجدہ سے رخصت لے کر بڑے شوق سے باہر نکلا تو بے اختیار جنگل کا رخ کیے جا رہا تھا، جہاں تک کہ کوہ سیوستان میں پہنچا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں تنور ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ کسی بزرگ مرد کا مقام ہے۔ اس تنور کو دیکھ کر اس بزرگ مرد پر مجھے پختہ یقین ہو گیا اور میں نے عہد کیا کہ جب تک اس بزرگ کی زیارت نہ کر لوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت میاں میر صاحب کا سامنا حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو چند ہی لمحوں میں حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دشت شفقت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھ دیا اور آپ کو اپنا مرید فرمایا۔ چند روز وہاں گزارنے کے بعد حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو اعلیٰ درجوں اور نسبت کے مقام کو پہنچا دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اپنا کام مکمل کر لینے کے بعد حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب تمہیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں تمہاری مرضی ہے جا کر بود و باش اختیار کرو۔ حضرت میاں میر صاحب نے اجازت اور رخصت لے کر بطریق سفر اختیار کیا اور ظاہری علوم کی تحصیل کے واسطے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ جب حضرت میاں میر صاحب لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس سے قبل ہی حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ان کی انتقال کے بعد ہی لاہور کے لیے روانہ ہوئے، واللہ عالم۔ حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 برس تھی۔ اس سفر میں جس منزل اور مقام پر پہنچے، لاہور پہنچ کر آپ مسجدوں میں رہنا شروع ہو گئے اور اکثر مختلف باغات میں ذکر الہی کے لیے جایا کرتے۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں مولانا سعد اللہ کے درس کے حلقہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، جو کہ زمانے بھر کے عالم و فاضل اور ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ کچھ مدت میں معقول اور منقول علوم کو حاصل کر لیا اور اپنے ہم سابقوں سے سبقت لے گئے اور ظاہری اور باطنی علوم میں اپنے ہم عصروں پر فائق ہوئے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کے ایک شاگرد مولانا نعمت اللہ صاحب کی خدمت میں بھی علم حاصل کیا، جو ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ حضرت میاں میر صاحب کا طریق یہ تھا کہ دن کے وقت لاہور میں بزرگوں کی زیارتوں پر جایا کرتے، باغوں یا جنگل میں جمعیت خاطر اور خطرات کے دور کرنے کے لیے ایسے مقام پر جہاں عام لوگوں کا گزر نہ ہوتا، یاد حق میں مشغول ہوتے
اور جو دوست یار آپ کی خدمت میں موجود ہوتے وہ بھی الگ الگ ایک ایک درخت کے نیچے یاد الہی میں مشغول رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سب مل کر نماز ادا کرتے۔ باغوں میں جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کے طریق کے عین مطابق ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مشغول حق ہونے کے لیے میں چند روز ایک خاص سمت کو جاتا رہا۔ شہر کے باہر ایک پرانا مکان خالی پڑا تھا، وہاں پر تقریباً 15 روز جا کر بیٹھتا رہا، لیکن مجھے جمعیت خاطر حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے میں نے خیال کیا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کے پاس یہ کنواں تھا، یہاں ایک سقا رہا کرتا تھا، اور اسے یہ معلوم تھا کہ میں چند روز سے وہاں بیٹھتا ہوں۔ جوں ہی کہ میں وہاں سے چلا وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج یہاں سے اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کا سبب معلوم نہیں۔ سقے نے کہا کہ کل کچھ لوگ شادی کے لیے آئے، جب یہاں پر پہنچے تو رات ہو گئی، اسی لیے وہ رات بھر یہیں کھیل کود میں مشغول رہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان کی کھیل کود نے یہاں اثر کیا ہے اور تفرقے کا باعث ہوئی ہے۔ وہاں جانا میں نے چھوڑ دیا، اور حضرت فرماتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر ایک اور جگہ مقرر کر لی۔ حضرت میاں میر صاحب کا ایک خاص طریق یہ تھا کہ آپ لوگوں کی صحبت اور ان کے میل جول سے ہمیشہ نفرت کیا کرتے تھے، اور رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے جاگا کرتے تھے، کسی کو اپنے پاس نہ رکھتے اور اکیلے قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے رہتے۔ زہد و تقویٰ اور ریاضت و عبادات کا یہ عالم تھا کہ رات بھر سویا نہ کرتے۔ کئی مقام پر شیخ القطب نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے، اور کئی سال تک صرف ایک سانس لے کر گزار دیتے تھے، اور پھر جب آپ کی عمر 80 سال ہوئی تو 4 سانس لے کر رات بسر کر دیتے، اور باوجود ضعیف اور بڑھاپے کے آپ کا طریق توکل بدرجہ کمال تھا۔ چنانچہ رات کو کوزے میں سے پانی گرا دیتے، اور کبھی کسی وقت کسی قسم کا خطر نہ آیا کرتا۔ کافی عرصہ لاہور میں قیام کرنے کے بعد آپ نے سر ہند کی طرف توجہ فرمائی اور کچھ عرصہ سر ہند میں گزارا۔ کچھ عرصہ وہاں پر بیمار رہے۔ سر ہند میں آپ کو گھٹنے کا آزار درپیش رہا، اس کے علاوہ سخت بیماریوں میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت غوث اعظم کے دست مبارک سے باطن میں آب شفا کا پیالہ نوش فرمایا۔ صحت یاب ہونے کے بعد پھر لاہور تشریف لے آئے اور ساری زندگی لاہور میں قیام کیا۔ آپ کی علالت کے دوران حاجی نعمت اللہ سرہندی آپ کی خدمت پر مامور رہے۔ آپ کی علالت کے دوران حاجی نعمت اللہ سرہندی آپ کی خدمت پر مامور رہے۔ جب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہوئے اور لاہور آنے کا قصد کیا تو حاجی نعمت اللہ سرہندی کی خدمت کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی دنیاوی شے تو نہیں جو میں تمہیں دوں، اس لیے اگر تیری مرضی ہو تو تم ہمیں تھوڑے دنوں میں خدا رسیدہ کرنے والا پاؤ گے۔ اس نے بھی اپنی مرضی ظاہر کی اور اس دولت عظمیٰ کی خواہش کی۔ حضرت میاں میر صاحب نے توجہ فرما کر ایک ہی ہفتے میں اسے درجہ کمال کو پہنچا دیا۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ بہت کم لوگوں کو ہی مرید کیا کرتے تھے، اس واسطے کہ خدا طلب مرید بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو آپ کا مرید بنے اسے اعلیٰ درجے کا فائدہ پہنچے، اور اصل میں ہے بھی یہی بات کہ ارشاد اور تربیت کا فائدہ یہی ہے کہ طالب مطلوب کو پہنچ جائے، نہ کہ بعض شیخوں کی طرح جو نظر و نیاز اور شہرت وغیرہ کے لیے بہت سے مرید بنا لیتے ہیں۔
چونکہ ہر شخص میں یہ لیاقت نہیں، اس لیے میں اس سعادت کی لیاقت دیکھتے تھے۔ چونکہ ہر شخص میں یہ لیاقت نہیں، اس لیے جس میں اس سعادت کی لیاقت دیکھتے تھے اسی کو اپنا مرید بناتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید اور چیز ہے اور مراد اور۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مرید لاکھوں نیاز سے مراد کو طلب کرتا ہے اور مراد لاکھوں ناز کے ساتھ مرید سے پرے بھاگتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بہت مشکل تھا، اس لیے ہر شخص کو اس کی جرأت نہ ہوتی کہ بڑی دشوار ریاضتوں سے گزرے، مثلاً کم کھانا، کم بولنا، کم سونا وغیرہ۔ اور یہ اس لیے تھا کہ جو شخص ریاضت کرے اسے مصیبت نہیں، اور جب یہ سب کچھ ہو چکتا تو پھر مرید کے اخلاص اور استطاعت کو موافق تھوڑی ہی مدت میں اسے درجہ کمال کو پہنچا دیتے اور تھوڑے ہی عرصے میں طالب کے باطن کو ما سوائے اللہ سے پاک کر دیتے۔ شہزادہ دار شکوہ اپنی کتاب سکینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا طریق یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ تو کس واسطے آیا ہے اور تیرا کیا کام ہے۔ اگر وہ کہتا کہ آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں تو آپ اسے نرمی سے پیش آتے اور فرماتے آؤ بیٹھ جاؤ، اور کچھ دیر بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور اسے رخصت کر دیتے۔ اور اگر وہ کہتا کہ میں طالب حق کے لیے آیا ہوں تو آپ اس سے منہ پھیر لیتے اور پاس نہ بٹھاتے بلکہ رد کر دیتے اور گھر سے نکال کر فرماتے کہ بابا، حق کی طلب آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل ہے، جب تک تم اس کے طالب میں یگانہ نہ ہو جاؤ گے اسے نہیں پا سکو گے۔ اور چونکہ دل ایک ہے اور ایک چیز میں صرف ایک ہی چیز سما سکتی ہے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے کرامات ہیں۔ ان کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جس کو انہوں نے مرید بنایا اللہ نے اسے عرفان عطا فرما دیا اور وہ خدا رسیدہ ہو گیا۔ کسی ولی کامل کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ایک دنیا دار دنیا چھوڑ کر اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کے سوا اس کے دل میں کوئی غیر نہیں رہتا۔ اگر ہم میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مزار اقدس کا ذکر کریں تو مزار اقدس کے چاروں طرف ایک کھلا صحن ہے، دائیں طرف مسجد ہے، بائیں اور سامنے کی طرف وضو کی سہولتوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ دربار شریف میں داخلے کے 3 دروازے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ تینوں دروازے کھلا کرتے تھے، زائرین ان تمام دروازوں سے داخل ہوتے اور خارج ہوتے، لیکن اب حفاظتی امور کی وجہ سے صرف ایک دروازے کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے دربار اقدس مغلیہ فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ نقش و نگاری میں ایرانی اور مغلیہ طرز نقاشی جھلکتی ہے۔ مزار شریف کا اندرونی اور بیرونی حصہ انہی نقش و نگار سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ مغلیہ دور میں دربار شریف میں جو پتھر تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا تھا وہ لال رنگ کا تھا۔ اسی پتھر سے لال قلعے کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہی پتھر شاہی قلعے لاہور میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ احاطے کے دائیں طرف واقع مسجد حضرت کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ مسجد بھی اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے مغلیہ فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ مسجد کا ایک خوبصورت احاطہ ہے
جس میں آج بھی لوگ 5 وقت اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے صحن میں ہی درس قرآن کا کام جاری ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک منگل 7 ربیع الاول 1045 ہجری بمطابق اگست 1636 میں ہوا۔ آج بھی ہر سال 7 ربیع الاول کی شب کو حضرت کے مزار پر ایک بہت عظیم الشان عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بہت سے زائرین مزار اقدس پر حاضری دے کر اپنے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کرتے ہیں۔ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگائی کا نم۔